بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے دا منک کے بارے میں. ہم پڑھ رہے تھے دا پرولاگ ٹو دا کنٹربری ٹیلز. پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم چوسر کے بارے میں کافی کچھ پڑھ چکے ہیں اور دا نائٹ اور جو ہے دونوں کریکٹر جو تھے وہ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے، دا نائٹ اور دا اسکوائر. اب آج کے لیکچر میں ہم منک کا کریکٹر ڈسکس کریں گے کہ منک کون تھا، اس کا کریکٹر کیسا تھا، اور اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے آگے سے. تو جی جو سمری ہے یہ ایک منک ہے اور اٹ از سیڈ دیٹ ہنٹنگ از ہز فائنسٹ اسپورٹ، یعنی کہ جو ہنٹنگ کرنا ہے اسے وہ بہت پسند ہے. ایون داؤ اٹ از سیڈ دیٹ ہنٹرز آر ناٹ ہولی مین، چونکہ منک جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے چرچ سے، یہ ہولی مین ہے، اور جو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں شکار منع ہوتا ہے، تو لیکن یہ جو ہے اسے یہ پسند ہے. ہی ٹینڈیڈ ٹو اگنور دا رولس. اب جو کرسچینٹی کے اور جو چرچ کے ایز اے منک رول فالو کرنے ہیں اس نے، یہ اسے اگنور کرتا ہے. ہی پریفرڈ دا اسپیشیس ورڈ آف دا کلوسٹرڈ مونسٹری. یہ جو ہے اسے اسپیشیس ورڈ، یہ ان رولز کے تابع کتاب میں پڑھ کر اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتا. ہی ڈڈ ناٹ ٹیک دا بائبل لٹرلی. اٹ سیڈ ہنٹرز آر ناٹ ہولی مین. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ بائبل میں کہا گیا کہ ہنٹرز آر ناٹ ہولی مین، لیکن پھر بھی یہ بائبل کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتا، اسے پھر بھی شکار پسند ہے. A monk unclustered is like a fish out of water. اسے ہم پڑھتے ہیں جا کے. The monk favorite activities are described as hunting a hare or riding a fence. جو اس کی پسندیدہ مشغلے ہیں ان میں نمبر 1 تو شکار ہے اور نمبر 2 پہ گھوڑے دوڑانا اسے بہت پسند ہے. Along with the monk is brown riding horse. اس کے ساتھ اس کا گھوڑا ہے براؤن جسے یہ رائڈ کرتا ہے. تو جی جو منک تھا، اب یہ جاب ڈسکرپشن اس کی آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں. ٹریولنگ کمپینین میں اسے براؤن رائڈنگ ہارس تھا، یعنی کہ اس کا گھوڑا تھا بھورے رنگ کا، اور فیملی ریلیشن اس کا کوئی بھی بیان نہیں کیا گیا. فزیکل اپیئرنس اس کی کیسی تھی، دکھتا کیسا تھا؟ ہی ہیڈ اے لارج فگر. بڑا موٹا بھدا آدمی تھا. ہی ہیڈ اے بالڈ ہیڈ. سر گنجا تھا اس کا. اینڈ ہز فیس ڈڈ ناٹ ہیو اے لاٹ آف ہیئر ایدر. اس کے چہرے پر بھی کوئی بہت زیادہ داڑھی مونچھ کے بال نہیں تھے. ہی ہیڈ گلٹرنگ آئیز. چمکدار اس کی آنکھیں تھیں. ہی واز ناٹ پیل. وور ویری ایکسپینسو کلودنگ. بہت مہنگے کپڑے پہنتا تھا. سلیوز آف ہز روب ور گرینشڈ ان فائن گرے فر. جو اس کے سلیوز تھے کپڑوں کے وہ اچھے خاصے فر کے ساتھ، مطلب اسے سجاوٹ فیشن کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. پرسنالٹی اس کی، ہز گلٹرنگ آئیز ریپریزینٹ گلوٹنی، ڈرنکنیس اینڈ ایفرنٹری. اب جو اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا بہت زیادہ کھانا اور شرابی اور بہت زیادہ اس لالچی طبیعت کا آدمی تھا. ہز براڈ باڈی شوز دیٹ ہی از بولڈ، گرولس اینڈ کولسم. اور اس کے جسم سے یہ لگتا تھا کہ یہ بولڈ ہے، منہ پھٹ ہے اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہے. ہز بریڈ لیسنس اینڈ لیک آف ہیئر ریپریزینٹ ایفیمینسی. اب اس کے جو چال ڈال ہے، اس کا جو جسم ہے، اس سے یوں اس میں سے خواتین نسوانیت کی جھلک نظر آتی ہے. اور اس کا نیم واز ناٹ گیون. ہمیں کتاب پرولاگ کے اندر اس کا نام نہیں بتایا گیا. ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کا، یہ امپورٹنٹ ہے. دا ایٹیٹیوڈ چوسر گیوز ٹوورڈ دا منک ڈز ناٹ ساؤنڈ سو پلیئنٹ. یعنی کہ جس طرح سے اس کے کریکٹر کو بیان کیا ہے وہ پلیئنٹ نہیں ہے، جو ریڈر ہے اسے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جو منک ہے اس کی پرسنالٹی منک ہونے کے حوالے سے بالکل ڈفرینٹ ہے.
جیسے منک ہوتے ہیں یہ ان سب سے ہٹ کے ہے. He describes the monk as having all of this wealth, being overweight and very lazy. یعنی کہ بہت زیادہ لالچی، موٹا اور بڑا لیزی دکھایا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سارے کریکٹر کو شو کرنے کے پیچھے کہ دیر واز اے لاٹ آف کرپشن ان دا چرچ ڈیورنگ دس ٹائم. ہم پیچھے لیکچرز میں بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ جو اس وقت کا چرچ تھا اس میں بہت زیادہ کرپشن تھی، لوگ مذہب سے دور ہو رہے تھے. اینڈ دس واز چوسرز وے آف پورٹرینگ دا کرپشن. اور منک کے کریکٹر کے ذریعے چوسر نے ہمیں جو دکھایا ہے وہ چرچ کی کرپشن کو شو کیا ہے. چونکہ یہ جو منک ہے یہ جو پلگریمیج پہ بھی جا رہا ہے، مذہبی کام پہ بھی جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ نصیحت بھی کرتا ہو، لیکن بذات خود یہ کسی بھی کرسچینٹی کے رول کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اٹ مینس کہ خود یہ کرپٹ ہے اندر سے. سو اسی کرپشن کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے جو میڈیم اس نے جیفری چوسر نے استعمال کیا ہے وہ منک کا کریکٹر ہے. دا منک از ڈسکرائبڈ ایز ناٹ اوبیئنگ دا رولز آف ہز مونیسٹری. یعنی کہ جو منک کا کریکٹر ہے اسے یوں دکھایا گیا ہے کہ یہ کسی رول کو نہیں مانتا. ریزن فار جرنی، اس کا سفر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہی مائٹ بی ٹیکنگ دا جرنی فار ریلیجیس پرپزز. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی وجہ سے سفر پہ نکلا ہو، بٹ سنس دا منک از ناٹ ڈسکرائبڈ ایز دا بیسٹ، کیونکہ جو منک کا کریکٹر ہے اسے بہترین نہیں دکھایا گیا. اینڈ ہی ڈز ناٹ فالو ہز مونیسٹری رولز، اور یہ اپنی کرسچینٹی کے رولز کو بھی فالو نہیں کرتا. ہی مائٹ بی ڈوئنگ اٹ فار سیلفش ریزن. ہو سکتا ہے کہ اس کے سفر کے پیچھے بھی کوئی ذاتی وجہ موجود ہو. اور ہی مائٹ بی وانٹنگ مور riches اینڈ jewels since he is dressed all in them. چونکہ اس کے پاس بڑی دولت ہے، کپڑے شپڑے بڑے مہنگے پہنے ہوئے اس نے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سونے چاندی یا ہیرے جواہرات کے پیچھے ہی نکلا ہو، دنیا داری کی خاطر ہی نکلا ہو. تو جی یہ اس کے پرسنالٹی اور کریکٹر ٹریٹس ہیں. اور ان سب کے بعد ہمارے سامنے جو بات یہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ منک جو ہے چونکہ یہ اس کا تعلق چرچ سے ہے، اور اس وقت کا جو چرچ تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ تھی. تو جو چوسر نے اس کرسچینٹی کے اندر جو کرپشن تھی چرچ کے اندر، اسے پورٹرے کرنے کے لیے، اسے ہمارے سامنے لانے کے لیے منک کا کریکٹر جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس کے ذریعے ہمارے سامنے وہ لایا ہے. تو اس کا ٹیکسٹ جی پڑھتے ہیں تو کہتا ہے اے منک دیئر واز ون میڈ فار مسٹری این آؤٹ رائڈر ہو لوڈ ہز وینری. کہتا ہے کہ اے منک دیئر واز اے فیئر ون ٹو بیکم اے ماسٹر. ایک ایسا یہ منک ہے جو کہ آقا بننا چاہتا تھا، مالک بننا چاہتا تھا. اور he loved an outrider who loved his venery. یعنی کہ یہ ایسا آدمی تھا جسے کہ شکار کرنا پسند تھا، جسے گھوڑے دوڑانا، گھوڑ سواری کرنا پسند تھا. اور a manly man to be an abatable full many a blooded horse had he in stable. کہتا ہے کہ چونکہ یہ جو تھا بی این ایبٹ ہی واز ایبل، یہ ایبٹ بننا چاہتا تھا، یہ پورا اس قابل تھا کہ وہاں پادری جو ہے یعنی کہ منک سے آگے نکل کر پادری مقرر کر دیا جاتا. اور فل مینی اے بلڈڈ ہارس ہیڈ ہی ان اسٹیبل، یعنی کہ بہت سارے گھوڑے تھے اس کے پاس، اس کے استبل میں، جس پہ یہ گھوڑ سواری کرنا اسے پسند تھا، یہ انہیں بگاتا تھا. اینڈ وین ہی روڈ مین مائٹ ہز برائڈل ہیئر جنگلنگ ان دا وسلنگ ونڈ ایز کلیئر. کہتا ہے وین ہی روڈ، جب یہ بگاتا تھا، ون مائٹ ہز برائڈل ہیئر، تو کوئی اس کے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز سن سکتا تھا. اور
as jingling in the whistling wind as clear, اور جو وہ ہوا کے چلنے کی آواز تھی بڑی صاف تھی. اور and when he and as loud as does the chapel bell where this brave monk was master of the cell. کہتا ہے اور جو آواز تھی ایز لاؤڈ اتنی اونچی تھی ایز اے چیپل بیل جتنی کہ گرجا گھر کے گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے. اور ویئر دس بریو منک واز ماسٹر آف دا سیل کہ جہاں پہ یہ جو منک ہے یہ ماسٹر تھا, یہ کیئر ٹیکر تھا وہاں ایک سیل کا. اور دا rule of Moorish and Saint Benedict by reason it was old and somewhat strict. اب کہتا ہے جو رول تھے سینٹ مورس کے اور بینیڈکٹ کے, he floated by saying that they were old and strict. یہ کہتا تھا کہ وہ جو رول ہیں یہ پرانے ہیں اور اسٹرکٹ ہیں, سخت ہیں, تو اس لیے یہ انہیں ماننے سے گریز کرتا تھا, یہ انہیں نہیں مانتا تھا. اور this said monk let such old things slowly pace and flowed new word manner in their place. اب یہ کہتا ہے this monk let old things have a slow pace. یہ جو پرانی چیزیں ہیں انہیں ماننے سے یہ گریز کرتا تھا. and followed new fashion in their place, اور ان کی جگہ نئی چیزوں کو ماننے میں لانے کو ترجیح دیتا تھا. he cared not for that text a clean plucked hen which hold that hunters are not holy men. اب یہ کہتے ہیں کہ he condemned that text as worthless as he pulled hen. یعنی کہ یہ وہ جو ٹیکسٹ تھے, وہ جو بائبل کا ریفرنس یہاں پہ دیا گیا ہے کہ وہ جو بائبل کے اندر کہا گیا تھا کہ not that a monk which hold that hunters are not holy men, کہ بائبل میں جہاں یہ کہا گیا جس ٹیکسٹ کے اندر کہ جو ہولی مین ہیں, جو کلرجی ہیں, جو چرچ سے جڑے ہوئے آدمی ہیں, جو مذہبی لوگ ہیں, ان کے لیے شکار کرنا غلط تھا, تو یہ اس ٹیکسٹ کو, اس بات کو ماننے سے گریزا تھا, اس بات کو نہیں مانتا تھا. nor that a monk when he is cloisterous is like unto a fish that's waterless. اور نہ ہی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اور دیٹ اے منک وین ہی از cloisterous, یہ یعنی کہ جب پابند نہیں ہوتا تھا, جب آزاد ہوتا تھا, جب پابند ہوتا تھا, تو resembles a fish that is waterless, تو ایسے لگتا تھا, اس سے متشابہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ ایک مچھلی ہو اور وہ بھی بنا پانی کے. so but this same text he held not worth an oyster, and I said his opinion was right good. What should he study as a madman would. یہ کہتا ہے کہ this is to say کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے is not worth even to worth not an oyster, ایک oyster جتنے بھی اس کی قیمت نہیں ہے. یعنی کہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا چونکہ جو منک ہے عام طور پہ انہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کتابیں پڑھنے والے بس پڑھتے پڑھتے جن کا تعلق پڑھائی لکھائی سے ہی ہوتا تھا, بائبل پڑھتے تھے اور اسی میں ساری زندگی گزار دیتے تھے. لیکن یہ جو منک ہے یہ ان ساری چیزوں سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ and I said his opinion was right, what should he study as a madman would. کہتا ہے کیا اسے اتنا پڑھنا چاہیے جتنا کہ ایک پاگل آدمی, یعنی کہ لوگ اس پہ ہنسنے لگ گئے کہ یہ صرف کتابی کیڑا ہی بن گیا ہوا. کہتا ہے کیا اسے اتنا پڑھنا چاہیے. اور پھر upon a book is cloister cell or yet go labor with his hands and swing and sweat. اب یہ کہتا ہے he must not always study some book in his cloister. کہتا ہے اسے ہر وقت کتاب ہی نہیں پڑھتے رہنا چاہیے, اور جو ہے go labor with his hands and swing and sweat. یہ کہتا ہے he must not always
he should not tire his limbs in manual labor, اور یعنی کہ swing and sweat اسے مزدوری کام چرچ کے کام کرتے کرتے ہی اپنی زندگی کو نہیں تھکا لینا چاہیے. As Austin bids, how shall the word be served? Let Austin have his swing to him reserved. کہتا ہے کہ جو اس کی محنت ہے اور محنت کے علاوہ یہ کیسے اس دنیا کو سرو کر سکتا ہے. کہتا ہے لیٹ سینٹ اگسٹن ہیو اٹ فار ہمسیلف ریزروڈ, کہ جو سینٹ ہیں انہیں بھی جو سینٹ آسٹن ہے انہیں خود کو بھی سرو کرنے دینا چاہیے. دیر فار ہی واز آ رائڈر ڈے اینڈ نائٹ. کہتا ہے کہ یہ جو تھا آدمی یہ دن رات بس سفر پہ ہی رہتا تھا. گرے ہاؤنڈز ہی ہیڈ ایز سوفٹ ایز فاؤل ان فلائٹ since riding and the hunting of the hare, where all his love for no cost would he spare. I saw his sleeves were lean around the hand with fur of grey, the finest in the land. ابھی یہ کہتا ہے کہ پیچھے لائنز میں اس نے کہا کہ ایک تو اس نے کتابیں نہیں پڑھتے رہنا, یعنی کہ کیا یہ اتنا پڑھے کہ لوگ اس پہ ہنسنے لگ جائیں, یا پھر یہ صرف محنت کرے مشقت کرے اور اس سے ہی دنیا کو یہ سرو کر سکتا ہے. تو آگے یہ جو اگلا ٹیکسس میں یہ کہتا ہے therefore the monk was justified in hare hunting. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے, اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ خرگوش کا شکار کر سکتا ہے. his hounds ran swiftly, اور کہتا ہے کہ اس کے جو کتے ہیں ہاؤنڈ جو شکاری کتے ہیں ran swiftly like birds when seen flying, کہ وہ بالکل ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ پرندے اڑ رہے ہوں. کہتا ہے کہ since galloping a horse and hunting a hare, کہ یہ جو بھاگنا ہے گھوڑے کو دوڑانا ہے اور شکار کرنا ہے, were all his love, یہ اسے بہت پسند تھا. for no cost would he spare, اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اور پھر I saw his sleeve were leaned around the hand, کہتا ہے میں نے دیکھا تھا اس کی جو سلیوز تھیں اس کے ہاتھوں تک کے ساتھ ہاتھوں کے قریب پہنچی ہوئی تھی, ہاتھوں کے گرد گھومی ہوئی تھی. ود فر آف گرے, جہاں کے گرے کلر کا جو ہے وہ فر وہ بال جیسے لگے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے. دا فائنسٹ ان دا لینڈ, اور یہ اس علاقے میں سب سے خوبصورت تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا. اور یہ کہتا ہے آلسو ٹو فاسٹن ہوڈ بینیتھ ہز چن, کہتا ہے اور فاسٹن ہوڈ بینیتھ ہز چن ہی ہیڈ آف گڈ راؤٹ گولڈ ایڈ کروشیس پن, کہ ٹو فاسٹن ہز ہوڈ بینیتھ ہز چن, کہ آپ نے جو اس کا ہوڈ تھا جو اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا اسے باندھنے کے لیے اس نے گولڈ کروشیس پن, یعنی کہ ایک سونے کی اور بڑی مہنگی پن استعمال کرتا تھا. اور a love knot in the larger and there was his head was bald and shone like any glass. وہ کہتا ہے کہ اس کا جو سر تھا وہ ایک چونکہ یہ گنجا تھا تو اس کا سر شیشے کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا. and smooth as one anointed was his face, fat was this lord, he stood in godly case. کہتا ہے کہ his face جو تھا یہ اور ایک منٹ, his head was bald and shone like any glass, and smooth as one anointed was his face, fat was this lord, یعنی کہ یہ جو آدمی تھا بہت موٹا تھا. he stood in goodly case, اور his bulging eyes he rolled about, and hot the gleamed and red like fire beneath a pot. His boots were soft, his horse of great state. Now certainly he was a fine prelate. He was not pale as some poor wasted ghost. A fat swan loved the best of any roast. His palfrey was a brown as is a berry. اب یہ کہتا ہے دا منک جو تھا
ان ہیلتھی ویل اپوائنٹ، یہ بڑا ہی تندرست قسم کا آدمی تھا. اس کی جو بڑی بڑی آنکھیں تھیں اس کے چہرے سے باہر کو ابری ہوئی تھیں. ایز اف دے اسٹیم فرام ایسے، اور اس کی آنکھیں جو باہر ابری ہوئی تھیں وہ سرخ رنگ کی، ایسے جیسے جل رہی ہوں، بھٹی جل رہی ہو. اور جو اس کے بوٹ تھے وہ سافٹ تھے، سافٹ نرم جوتے تھے اس کے، اور اس کے جو گھوڑے تھے وہ اچھی حالت میں تھے. اور جو ہے یہ کوئی کمزور قسم کا آدمی، یعنی کہ سوکھا سڑا بھوت قسم کا آدمی نہیں دکھائی دیتا تھا. فیٹ سوائن ایز ہز فیوریٹ روز، اور یہ کھانا پینا، چونکہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کھانا پینا اسے بہت پسند تھا، تو یہ کھانا پینا جو تھا روسٹڈ جو تھے سوائن وہ اسے پسند تھے. وہ یہ اچھے طریقے سے کھانا جو تھا کھانے کا شکاری تھا. ہز پلفری واز ایز براؤن ایز اے رائپ بیری. تو جی یہ ہمارا ٹیکسٹ تھا منک کا. تو اس منک کے کریکٹر میں بیسیکلی جو ٹیکسٹ کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ جو منک ہے، یہ جو ہمارا کریکٹر ہے، اٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فرام دا منک وی نو. جن منکس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ کسی رول کو نہیں مانتا، یہ بائبل کو کے اکارڈنگلی نہیں چلتا، یہ اسی طرح منکس کی طرح کتابیں پڑھنے کا عادی نہیں، اسے شکار پسند ہے، یہ گھوڑوں پہ سفر کرنے کا عادی ہے، اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی. اور اگر آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کسی کا کویسچن ہو تو یو آر ویری ویلکم ٹو آسک. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے کریکٹرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.